میں صرف ایک ماہ کے لیے آیا ہوں بی جان، اور یہ بات واضح کر دوں، میں سیرت کو طلاق دے کر جاؤں گا۔ سالار کی بات پر بی جان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ 5 سال بعد امریکہ سے لوٹا تھا، سب خوش تھے اور سیرت اور اس کی شادی ہوگی، کیونکہ اس کے امریکہ جانے سے پہلے اس کے دادا نے مرنے سے پہلے زبردستی قسمیں دے کر سیرت سے اس کا نکاح کیا تھا۔ اس سے پہلے بی جان کوئی جواب دیتی، کمرے کا دروازہ کھولتی ایک نازک سی حسین لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بی جان پلیز اجازت دے دیں نا، وہاں ساری لڑکیاں ہوں گی۔ اور لڑکی بی جان سے مخاطب تھی، جبکہ سالار یک ٹک اسے دیکھے گا اور اس کے جاتے ہی بی جان سے مخاطب ہوا، یہ لڑکی کون بی جان؟ وہ بے خودی میں پوچھ بیٹھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ 5 سال پرانی وہی موٹی سیرت تھی جس سے وہ نفرت کرتا تھا، جو اب حسین ہو چکی تھی۔ سالار کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، جن کی خاطر تواضع کے لیے سالار کچن کی طرف آتے ملازمہ کو جلد از جلد چائے لانے کا کہہ کر واپس ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مگر جیسے ہی سالار کچن سے نکلا، گول مٹول چہرے پر شرارتی مسکان لیے سیرت نے کچن میں قدم رکھا تھا، وہ آج ایک انتقامی کارروائی کرنے کے لیے کچن کو رونق بخش رہی تھی، ورنہ سیرت کو جتنا کھانے سے شغف تھا، کھانا بنانے سے اتنا ہی اس کی جان جاتی تھی۔ ویسے بھی وہ گھر بھر کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی، تو کبھی کوئی اس پر سختی کرنے کا سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سیرت فریج سے پانی نکال کر پیتی چولہے پر موجود چائے کے برتن کو دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ نے جیسے ہی چائے کے سارے لوازمات مکمل کیے، سیرت نے آگے قدم بڑھایا اور پھر بنا ملازم کے جھٹ پٹ کہ سیرت چائے میں کافی مقدار میں نمک ملا چکی تھی۔ سیرت بی بی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ملازم ہکا بکا سے اب کبھی چائے اور کبھی سیرت کو دیکھ رہی تھی۔ جو کرنا تھا میں نے کر دیا، اب جلدی سے اسے ڈرائنگ روم تک پہنچاؤ۔ سیرت بے فکری سے ہاتھ جھاڑتی پیچھے ہوئی تھی، جبکہ ملازمہ حیران و پریشان سی منہ کھولے اب چہرے پر رونے والے تاثرات لیے چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ سیرت نے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ کے مزے لیتے ملازمہ کو اپنے ہدف کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر بڑی محظوظ کن مسکراہٹ تھی، اور پھر بس کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ گھر کے دور دیوار سالار کے ملازمہ پر چیخنے چلانے سے گونج اٹھے تھے، جس سے سیرت کے سینے میں ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی۔ صاحب او صاحب، اس میں میری غلطی نہیں ہے، وہ سیرت بی بی نے زبردستی مجھے ایسی چائے دینے کو بھیجا تھا۔ ملازمہ چہرہ جھکائے تھر تھر کانپتی ہوئے اپنی صفائی دے گئی، تو دوسری طرف سیرت کا نام سنتے ہی جیسے سالار کے منہ میں کسی نے کڑوا کریلا بھر دیا تھا، چہرے کے انسلات اور زائد غصے سے تن گئے تھے۔ یہ موٹی تو آج مجھ سے نہیں بچے گی۔ سالار کوڑے تیور لیے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ سالار کو زیادہ تنگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی، سیرت اسے اپنے کمرے سے باہر ہی مل گئی تھی۔ اور اب سالار کے ماتھے پر بال دیکھتے وہ ڈرنے کے بجائے اپنے لبوں پر ڈر آنے والی مسکراہٹ کو دبا رہی تھی۔ تم موٹی دھرتی پر بوجھ فسادن عورت، کیوں چائے میں نمک ملایا تم نے، بتاؤ مجھے؟ جانتی ہوں میں اپنے دوستوں کے سامنے کتنا شرمندہ ہوا ہوں۔ سالار سیرت کے سر پر پہنچتا غصے سے گھرایا تو سالار کے منہ سے اپنے لیے عورت کا لفظ سنتے سیرت نے اسے گھورا تھا۔ عورت نہیں ہوں میں، سمجھے تم، اور تمہارے ان چہیتے دوستوں پر میرا کچھ دن پہلے کا ادھار تھا، جب انہوں نے میرے کالج کے سامنے گول گپے کھانے پر میرا مذاق اڑایا تھا۔ جواباً اب سیرت بھی چیخ رہی تھی، اور ابھی مخص 18 سال کی تھی، تو عورت کہے جانے پر اس کا چیخنا بنتا تھا، مگر اس کی موٹی جسامت کی وجہ سے سالار اکثر اسے عورت کہہ کر چڑھاتا تھا۔ انہوں نے غلط کہا تھا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں کہ زندگی میں پہلی بار ایک گول گپے کو گول گپا کھاتے دیکھ رہے ہیں۔ سالار نے تمسخر اڑایا تو سیرت کا بس نہیں چلا اس کا حشر بگاڑ دے۔ سیرت کو سلگتے دیکھ کر سالار نے آیا تھا، کچھ دیر پہلے کا غصہ مانند پڑنے لگا تھا۔ سالار میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ سیرت چلائی ہوئی جیسے ہی آگے بڑھی، گھر میں ان دونوں کے والدین کی انٹری ہوئی تھی۔ بی ہیلو سیرت، سیرت کی ماں نصرت بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ سالار اپنی چچی کو دیکھتے اور چوڑا ہوا تھا، چچی آپ کو پتہ ہے آج نے کیا کیا؟ میرے دوستوں کے لیے بن رہی تھی چائے، میں نمک ڈال دیا، جانتی ہیں میں کتنا شرمندہ ہوا۔ سالار نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ اپنی بیٹی کی اس حرکت پر نصرت بیگم کو چپ لگ گئی تھی، اور اس سے پہلے وہ سیرت کو باتیں سناتی ایکٹنگ کرتی اپنے باپ کے سینے سے جا لگی۔ بابا، اس کے ان شاندار دوستوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، پھر اس سالار نے بھی مجھ پر اتنا غصہ کیا تو بس مجھے غصہ آ گیا تھا۔ سیرت خود کو معصوم ظاہر کرنے کی کوشش میں تھی۔ نصرت، خبردار، جو تم نے ہماری بچی کو ڈانٹا
یہی سڑیل ہے جو پہلے کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے جس پر سیرت کو غصہ آتا ہے۔ سلار کے بابا اعظم صاحب سلار کو غصے سے دیکھتے سیرت کی حمایت کرنے لگے تو سلار نے کوفت سے سر جھٹکایا اور ایک ناگوار نظر سیرت پر ڈالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ سیرت کو غلطی کے باوجود پیار مل رہا ہو، یہ ہر روز کی کہانی تھی۔ سیرت اپنی ماں باپ، دو بڑے بھائیوں اور تایا تائی کے ساتھ دادا دادی کی بھی چہیتی تھی۔ ایسی صورتحال پر سلار ہمیشہ صبر کے گھونٹ بھر کر رہ جایا کرتا تھا۔ سیرت بیٹا، چائے میں نمک کون ڈالتا ہے؟ چینی ڈالنا، اور اتنی ڈالنا کہ اس کا اور اس کے دوستوں کا کڑوا پن دور ہو جائے۔ اعظم صاحب کی شرارتی انداز میں صلاح دینے پر سیرت اپنے ہنستے ہوئے اپنے بابا اعظم صاحب سے الگ ہوئی، بڑے بابا سے جا لپٹی تھی، جبکہ نصرت بیگم سب کو سیرت کی حمایت کرتا دیکھ کر افسوس سے بس نفی میں سر ہی ہلا سکتی تھی۔ روز رات سونے سے پہلے سیرت اور سلار کا معمول تھا کہ وہ دونوں کچھ وقت دادی اور دادا کے ساتھ لازمی گزارتے تھے، لیکن اس دوران ان کی ضد ہوتی تھی کہ جب دونوں میں سے ایک دادا دادی کے پاس ہو تو دوسرا وجود وہاں دکھائی نہ دے۔ لیکن چونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ضدی تھے، اس لیے ہر روز لڑائی جھگڑے کے بعد بھی ایک ساتھ ان کے کمرے میں آن وارد ہوتے۔ سلار اپنے فون پر مگن آگے بڑھ رہا تھا تو سیرت سلار سے پہلے دادا دادی کے کمرے میں جانے کے خیال سے تیز رفتاری سے قدم اٹھا رہی تھی، جس کے نتیجے میں راہداری کے موڑ پر دونوں کا زبردست ٹکراؤ ہوا اور سیرت اپنی پیشانی پر لگی چوٹ پر اب واویلا مچانے لگی کہ اس کی پیشانی زور سے سلار کے بازو سے ٹکرائی تھی۔ لگی تو سلار کی بھی تھی، لیکن وہ شور مچائے کے بجائے خاموشی سے نگاہوں سے سیرت کو گھورا جا رہا تھا۔ پتھر انسان توڑ دیا میرا سر، ایک ہاتھ پیشانی پر جمائے سیرت نے دہائی دی تو سلار کے لبوں پر غمزدہ مسکراہٹ نے جگہ لی تھی۔ میں پتھر ہوں تو تم موٹی جسامت والی، اس پر اتنی سی چوٹ کا اثر تو نہیں ہونا چاہیے۔ سلار کا نشانہ ہر بار کی طرح سیرت کا پھولا ہوا وجود تھا۔ جی نہیں، میں نرم روئی کا گولا ہوں، تم کسی سخت پتھر سے کم نہیں۔ سیرت اپنا درد بھولتی لڑنے کو تیار تھی۔ سیرت کی خود کی تعریف کرنے پر سلار کی نظریں اس کے وجود پر ٹھٹک سی گئی تھی۔ بے شبہ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ سرخ سفید رنگت کی مالک ہونے کے ساتھ نرم ملائم تھوڑا بھاری وجود ہونے کی بدولت نرم روئی سے بنی گڑیا ہی معلوم ہوئی تھی۔ اپنی آنکھوں کی گستاخی کا احساس ہوتے ہی سلار دل ہی دل میں سخت پریشان ہوا۔ ہٹو آگے سے، مجھے بی جان کے پاس جانا ہے، نظریں چراتے سلار نے کہا تو جواباً سیرت نے مزید پنگے سے لیے سکون نہیں مل رہا۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھ کو مکہ بنایا سلار کے بازو پر مارا تھا۔ ایسے کیسے ہٹ جاؤں؟ تمہیں پتہ ہی ہے بدلہ لیے بغیر مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ مجھے چوٹ تمہارے اس بازو کی وجہ سے آئی ہے نہ تو یہ بھگتے گا۔ سیرت بولتے ساتھ ہی اپنی کارروائی مکمل کرتی سلار سے دور بھاگی۔ پاگل موٹی عورت، مجھے بھی چوٹ لگی تھی نا، تم پھولوں سے بنی ہوئی تھوڑی ہو، ٹھہر جاؤ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ سلار نے نظروں سے دیکھتے اس کے پیچھے بڑھا تو اسے منہ چڑھاتے ہوئے سامنے وجود میں کمرے کا دروازہ کھولتی اندر جا گھسی تھی۔ یہ کمرہ جنت خاتون اور ان کے شوہر مجتبیٰ صاحب کا تھا۔ دادا جان پلیز مجھے چھپا لیں، سیرت چیختے ہوئے مجتبیٰ صاحب کی طرف بڑھی تو انہوں نے شفقت سے اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائیں۔ دادا جان آپ آج بیچ میں نہیں آئیں گے، میں آج آپ کی چہیتی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی زبان کے ساتھ اب ہاتھ بھی چلنے لگے ہیں۔ اگلے ہی لمحے سلار کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں بزرگ انسان اس دونوں کو دیکھ کر رہ گئے جس میں ان کی جان بستی تھی، تو وہ دونوں اتنا ہی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ مجال ہے یہ میرے بڑے ہونے کے لحاظ کر لیں۔ سلار کا بس نہیں جا رہا تھا کہ وہ سیرت کو آنکھوں میں ہی بھسم کر دے۔ سلار غصہ تھوک دو، ادھر آؤ میرے پاس۔ بی جان نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح ایک طرف رکھتی سلار کو بلایا تو وہ غصے سے اسے جھٹکتے ہوئے ان کے پاس آیا، ان کی گود میں سر رکھتے لیٹ گیا تو وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ بی جان یہ مکہ مار کر آئی ہے مجھے، سلار نے شکایت لگائی، لیکن اب آواز میں پہلے جیسی سختی غائب تھی۔ سیرت بری بات بیٹا، تم ایسی بدتمیزی والی حرکتیں کب سے کرنے لگی؟ بی جان کا سیرت کو ڈانٹنا سلار کے سینے میں ٹھنڈ ڈال گیا تھا۔ بیگم میری بچی پر غصہ نہیں کریں، یقیناً ان صاحبزادے نے بھی پہلے کچھ کہا ہوگا۔ مجتبیٰ صاحب جھٹ سیرت کی حمایت میں بول پڑے تو ذرا کی ذرا اپنی آنکھیں کھولتے ایک تیکھی نظر دادا پوتی پر ڈالی تھی۔ ہم دونوں کا غلطی سے تصادم ہوا تھا، بلکہ ان محترمہ کو تو بدلہ لینا تھا، اس لیے میرے بازو پر مکہ مارتے بھاگ آئی۔ سلار کے پوری بات بتانے پر کچھ دیر کے لیے مجتبیٰ صاحب خاموش پڑے، سیرت کو دیکھنے لگے تو سیرت نے ہونٹ لٹکاتے ان کی طرف دیکھا تو سب بھولے تھے
ہاں تو بس بچی ہے، کیا ہوا شرارت کر دی تو؟ مجتبیٰ صاحب جنت خاتون سے نظر چرائے بولے تو سلار نے بی جان کی طرف دیکھتے آنکھوں سے ہی انہیں اشارہ کیا کہ دیکھ لیں اپنے شوہر کے الفاظ۔ بی جان جو سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا ہی بولے، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ذرا سی سخت الفاظ استعمال پر سیرت بی بی نے آنکھوں میں آنسو لاتے ناراضگی کا اظہار کرتے کمرے سے چلے جانا ہے۔ وہ سیرت کو کبھی خود سے ناراض دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن ان کے ساتھ انہیں سلار بھی بہت پیارا تھا، اس لیے بعض اوقات وہ سیرت کو سلجھانے کی کوشش کیا کرتی تھی، شاید سمجھ بھی جائے اگر اسے مجتبیٰ صاحب کی حد سے زیادہ بے جا حمایت نہ ملتی۔ مجتبیٰ صاحب نے کئی برسوں سے اپنے دل میں خواہش کی اپنے بیٹوں اور بہوؤں کے سامنے رکھا تو سب کے چہرے خوشی کے احساس سے چمکتے تھے۔ بابا آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، ہماری بچی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی، ہمیں بھلا کیا چاہیے؟ اعظم صاحب سرت سے بولے تو نصرت بیگم اپنی بیٹی کی روشن مستقبل کا سوچنے دل سے مجبور ہو گئیں۔ مجتبیٰ صاحب سلار اور سیرت کے نکاح کا ارادہ باندھ چکے تھے اور اب ان کے والدین پر ذمہ داری ڈالی تھی کہ وہ ان دونوں سے ان کی رضامندی پوچھ لیں۔ سیرت کو اپنی ماں اور بابا کے آگے خاموشی اختیار کرتے اپنے سارے فیصلوں کا اختیار انہیں سونپنے اور اس کا مان بڑھا گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سلار کا نام اپنے نام سے جڑنے کا سوچتے ہی اس کے دل و دماغ کی دنیا بدلنے لگی تھی۔ ایک عجب احساس گرفتار لبوں پر شرمیلی سی مسکان لیے مستقبل کے صحنے خواب سجانے لگی تھی۔ وہیں دوسری طرف سب الٹا ہوا تھا، کیونکہ جیسے ہی سلار کے سامنے سیرت کا نام رکھتے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں قبول کرنے کا کہا گیا تو وہ ہاتھے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ بابا جان اور ماما جان، مجھے سیرت کسی طور پر بھی اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں، آخر آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کہاں وہ ہر وقت کھانا پینے کی شوقین موٹی جسامت اور موٹے دماغ والی سیرت، اور کہاں میں خود مینٹین رکھنے والا؟ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ سلار بغیر رکے اپنی ماں باپ کے چہروں کی طرف دیکھتے بولا چلا گیا تھا۔ بیگم سلار، یہ تمہارے اعظم صاحب نے اس سے کہنا چاہا تھا کہ یہ خواہش اس کے دل و عزیز شخصیت کی جانب سے، مگر وہ آگے سے کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اس لیے اس کی بات کو ٹوک گیا۔ معافی چاہتا ہوں بابا جان، مگر پلیز مجھ پر دباؤ نہیں ڈالیں گا جس کے نتیجے میں شاید میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ سلار سرد لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ دونوں میاں بیوی پریشانی کے عالم میں یکدم ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ سلار اس معاملے میں تھوڑا مضطرب تو تھا، مگر یہ سوچتے خود کو مطمئن کرنے لگا کہ جب سیرت بھی ان کا نام سنتے فرض سے انکار کر دے گی تو یقیناً یہ بات وہیں دب جائے گی اور پھر صرف اسے وہی الزامات ٹھہرایا جائے گا۔ سیرت ایک مشرقی لڑکی ہونے کا حق ادا کرتے اپنے جیون ساتھی چننے کا اختیار بڑوں کو سونپ چکی تھی۔ اس نے اگلے دن اس سے پہلے اعظم صاحب سلار کا انکار مجتبیٰ صاحب تک پہنچاتے وہ اچانک دل کی عارض میں مبتلا ہوتے ہاسپٹل میں جا ایڈمٹ ہوئے۔ ان کی اس طرح طبیعت بگڑنے پر سب افراد سب کچھ بھولے ان کی صحت یابی کی دعائیں میں مگن تھے۔ مجتبیٰ صاحب کے جیسے ہی کچھ طبیعت سنبھلی تو سب نے شکر کا سانس بھرا تھا، سب ہی فرداً ان سے ملاقات کرنے لگے تھے، مگر ان سب سے سیرت کی حالت بہت خراب تھی۔ مجتبیٰ صاحب کے ہوش میں آ جانے کے باوجود رو رو کر نڈھال ہو پڑی تھی۔ اسی نے سب سے زیادہ وقت مجتبیٰ صاحب کے ساتھ گزارا تھا۔ پھر ڈاکٹر کے بہت کہنے پر بھی ان کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، مگر جب سلار کمرے میں آیا تو مجتبیٰ صاحب نے خود نرمی سے سیرت کو باہر جانے کو کہا تو وہ بامشکل اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ سلار مجتبیٰ صاحب کے پاس آ کر ان کے ساتھ ہاتھ پکڑے بس خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ سلار، میرا دل مجھے دغا دے رہا ہے یار، کیا تم میری ایک بات مانو گے تو اسے میری آخری خواہش ہی سمجھ لو۔ مجتبیٰ صاحب بالکل دھیمی آواز میں بول رہے تھے، اپنے دل کو مضبوط بنائے یار، اور پلیز ایسی ویسی باتیں کرتے مجھے ایموشنل نہیں کریں۔ سلار ابھی جواباً انہی کے انداز میں بولا تھا کہ لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، تم سیرت سے نکاح کر لو سلار، یہ میری دلی اور آخری خواہش ہے، تو کیا تم اس خواہش کا مان رکھو گے؟ مجتبیٰ صاحب سلار کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے بولے تھے، امید بھری آنکھیں اس پر ٹکا گئے تھے تو سلار دم سادے ان کا چہرہ دیکھتا چلا گیا تھا، وہ جو اپنے ماں باپ کے سامنے دھرنے سے انکار کر چکا تھا، اب لاکھ چاہ کر بھی اپنی لبوں کی حرکت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بے بسی کی انتہا پر کھڑا وہ چہرے پر بس اسمارٹ پن کی کچھ بولے بغیر اس بات میں سر ہلا گیا تو مجتبیٰ صاحب کے وجود میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی، اور پھر فوراً ہاسپٹل میں ہی نکاح خواہ اور گواہوں کا بندوبست کیا گیا، کیونکہ مجتبیٰ صاحب کی طبیعت بالکل سنبھلنے ہی میں نہیں آ رہی تھی۔ اعظم صاحب اور ان کی بیوی شازیہ بیگم سلار کا
رپورٹنگ انداز اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ نکاح کے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ وہ مستقبل میں سیرت کے حوالے سے سلار کے دل کے بدل جانے کی اچھی امید کے لیے نکاح کی کارروائی میں شریک تھے۔ نکاح کے وقت تھوڑی دیر کے لیے مجتبیٰ صاحب کی جو طبیعت تھوڑی دیر کے لیے حوصلہ افزا نظر آئی تھی، وہ وہی مجتبیٰ صاحب اپنی لاڈلی کا لال چہرہ دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئے تھے، اور پھر ان کی آنکھیں دوبارہ کھل نہیں سکی تھیں۔ ان کی خاموشی کے ساتھ ہی ان کے وجود سے مشینوں کا شور بلند ہوا تو انہیں کو احساس سب کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ سیرت بھاگتے ہوئے مجتبیٰ صاحب سے جا کر لپٹی، انہیں زور زور سے پکارنے لگی تھی، مگر ان کا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ سیرت اپنی آنکھ بکا دیکھ کر اب بالکل ہی اپنے حواس چھوڑ گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر اب ایک طرف گرنے کو تھی، تب اعظم صاحب نے اسے سہارا دے گئے تھے کہ کمرے میں افراتفری کا منظر تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کا خوشی کا منظر اب غم میں ڈھل چکا تھا۔ مجتبیٰ صاحب کی جدائی سب کے دلوں پر قیامت برپا کر گئی تھی۔ مجتبیٰ صاحب کے صوم کے اگلے ہی دن سلار نے سب گھر والوں پر ایک بم پھینکا تھا کہ وہ ایک غیر معلوم مدت کے لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اعظم صاحب اور شازیہ بیگم غم کی تصویر بنے اپنے اکلوتے بیٹے کا چہرہ تکتے چلے گئے تھے، اور جو ان کے دکھ کا احساس کیے بغیر سب اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر سب کے لاکھ سمجھانے کے باوجود سلار اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا تھا، مگر جیسے ہی یہ خبر سیرت تک پہنچی، وہ غم میں ڈوبی خود کو سلار کے پاس جانے سے روک نہیں پائی تھی۔ مجتبیٰ صاحب کی وفات کے بعد سے سیرت کا ٹھکانہ بی جان کا کمرہ بن چکا تھا۔ وہ ایک سیرت کے اس کمرے میں موجودگی کی وجہ سے سلار بہت کم بی جان کے پاس آتا تھا۔ دادا جان کے بچھڑ جانے کا غم اور سیرت سے ناپسندگی کے باوجود نکاح سلار کا دل ہی ہر طرف سے چاٹ کر گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بس ہر کسی سے کنارہ کشی کرنے کا سوچ چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے چہرے کے ساتھ سیرت دروازہ لاک کرتی سلار کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور اس وقت سلار نے اپنا بدلہ رشتہ فل وقت بولی ہوئی تھی۔ اسے بس ایک عزیز رشتے کو دور نہیں جانے دینا تھا۔ وہ بے شک ہر وقت سلار سے لڑتی رہتی تھی، مگر ایک ساتھ رہنے کا اس کا دل بن چکا تھا۔ سلار جو کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے جانے کے لیے پیکنگ میں مصروف تھا، سیرت کو اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکا تھا، اور سیرت کو قطعاً اپنے سامنے دیکھنے کا خواہشمند نہیں تھا۔ وہ چہرے پر ناگواری سجائے اسے دیکھنے لگا، جیسے انجان سیرت آنکھوں میں آنسو لیے بلکتی ہوئی ایک بار پھر اپنے پیارے دادا جان کو یاد کرتی سلار کے بازو پر سر ٹکائے رو رو کر تو کچھ دیر کے لیے سلار ساکت ہوا تھا۔ اب سلار تم نہیں جاؤ پلیز، میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ پہلے دادا اب تم ہچکیاں بھرتے سیرت سے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی، جب سلار ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکیل گیا تو سلار کے اس عمل پر ہکا بکا ہوئے ہوتے سیرت نے حیران ہوتے سے دیکھا تھا۔ ان دونوں کی عمروں میں 5 سال کا فرق تھا، مگر سیرت نے کبھی اس فرق کو درمیان میں لانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ سلار سے ایسے ہی بات کرتی تھی جیسے وہ اس کا ہم عمر ہے۔ اس سے یہ حرکت سلار کو بہت بری لگی تھی۔ آج بھی سیرت کا اسے تم کہہ کر مخاطب کرنا سلار کو آگ لگا گیا تھا۔ اس کی سیرت کو لے کر ناپسندیدگی اور غصہ نیزے پر پہنچا تھا۔ سلار کے مطابق رشتہ بدلنے کے باوجود سیرت اپنی ہٹ دھرمی کی بدولت اسے عزت دینے کو تیار نہیں تھی۔ سلار نے اس وقت بالکل سیرت کے دماغی حالت کا اندازہ لگانے کی زحمت نہیں کی تھی، اور بس اپنے بنائے مفروضوں پر قائم سیرت کو انہی تناظر میں پرکھ رہا تھا۔ خبردار، جو کوئی فضول بات تم نے مجھ سے کی یا پھر ہمارے درمیان بنے رشتے پر دل و دماغ میں کوئی خوش فہمی پالی تم۔ سلار کا سخت اور سرد لہجہ سیرت کے سن ہوتے اعصاب پر مزید بھاری پڑا تھا۔ سیرت آنکھیں پھاڑے سلار کو دیکھ رہی تھی، اور جو اسے بہت بیگانہ سا لگا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یقیناً تم بھی اس نکاح پر خوش نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیشہ تم میری زندگی اجیرن کرنے میں لگی ہوتی ہو۔ آخر تم جیسی موٹے وجود کی مالک لڑکی سے کون شادی کرے گا، اور اگر کوئی کرتا بھی تو یقیناً مجھ جیسا فٹ فاٹ انسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں؟ تو تم اس نکاح کو سچ ہی مان بیٹھی ہو، مگر میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ دادا جان کی طبیعت کو دیکھتے وقتاً طور پر میں بے بس ہوا تھا، مگر چونکہ آپ وہی نہیں رہے تھے تو کس صورت تم جیسی بدتمیز لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گا۔ سلار اعظم اپنے اندر کا سارا غم و غصہ سیرت کے نازک اور ناتواں وجود پر نکالتا اسے پتھر بنا گیا تھا۔ سیرت خان کی موت میں اس ظالم انسان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی جو اس کی ذات کی دھجیاں اڑا گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ذات کے فخر اور غرور میں مبتلا سیرت کی عزت و نفس پر گہری چوٹ لگا گیا تھا۔
جاؤ یہاں سے، اب دوبارہ مجھے شکل مت دکھانا، ایک صرف تمہاری وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر یہاں رہا تو میرے دل و دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ سالار کے گھرانے پر سیرت کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا اور جلدی سے پلٹی تھی۔ اس کے پورے وجود پر ایک لرزہ سا طاری ہوا تھا۔ وہ ڈولتے قدموں کے ساتھ جیسے ہی کمرے سے نکلی، وہیں دہلیز پر کھڑی شازیہ بیگم کو کھڑے دیکھ کر سیرت مزید شرمندگی کے سمندر میں غرق ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں ملانے کا ترانہ خود میں نہ پاتے ہوئے وہ آج اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ شازیہ بیگم کے دل و دماغ میں اپنے بیٹے کے ہر الفاظ پر دکھ، تأسف اور افسوس کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ شازیہ بیگم دکھ کی کیفیت میں گھری ہوئی کمرے میں جانے کے بجائے وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ سالار آنے والے وقت سے انجان خود کو پتھر بنائے پتھریلے الفاظ بولتے یہ بھول گیا تھا کہ اگر اسے کبھی واپسی کا سفر کرنا پڑا تو وہ کس بال بوتے پر اپنے حق میں لڑے گا۔ سالار کو پاکستان سے گئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس کے 5 سال میں پہلے کے کچھ عرصے میں تو سالار نے اپنے ماں باپ تک سے رابطہ نہیں کیا تھا، مگر وہاں ایک بی جان سے وہ مسلسل رابطے میں تھا۔ ان سے وہ بس چند ایک بات کرتے کال کاٹ دیا کرتا تھا، جیسے وہ ان کی زبان سے واپسی کی فریاد نکالنے سے ڈرتا ہو۔ تھوڑا وقت بیتا تو ماں باپ کی یاد ستانے لگی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ان سے رابطے کی کوشش کرنے لگا، تو تب اسے اندازہ ہوا کہ صرف وہی اس سے ناراضگی نہیں جتا رہا، بلکہ آگے سے اس کے والدین بھی اس سے بڑھ کر اس پر غصہ ہیں، اس سے بات کرنے کے قائل نہیں۔ اور اپنے والدین کے اس عمل نے سالار کو مزید باغی بنا دیا۔ ان کے دل و دماغ میں یہی بات سما گئی تھی کہ اس کی ماں باپ کے سامنے اپنے اکلوتے بیٹے سے زیادہ اپنی بھتیجی سیرت عزیز ہے۔ سیرت پر بڑھتا غصہ اور نفرت سالار کو ہر وقت اسے سوچنے پر مجبور کرنے لگا تھا۔ وہ اس بات سے سرے سے انجان ہی رہا کہ وہ لندن میں خود کو ہر وقت مصروف رکھنے کے دوران اپنی ناپسند ہستی کو پورے شدت سے یاد رکھے ہوئے ہے، اور اس کی حد سے زیادہ نفرت اور غصے نے کب پسندیدگی اور عادت کا روپ دھارا سالار کو علم ہی نہیں ہو سکا، کیونکہ 5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ظاہری طور پر تو اب بھی موٹی جسامت والی سیرت کو دیکھنے کا اپنی زندگی میں قبول کرنے کا روا دوا نہیں تھا۔ پہلے 1-2 سال تو شازیہ بیگم سالار کی طرف سے اپنے دل سخت کیے رہی، مگر پھر ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوا وہ سالار سے بات کرنے لگی تھی، مگر آخر کو سالار کی ماں تھی۔ سالار جتنا اس سے طویل بات کرنے کا خواہشمند ہوتا، اتنی مختصر بات کرتی تھی۔ آخرکار سالار 5 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ کیوں اس بلاوجہ کی جلاوطنی کی سزا سہے، اس لیے وہ اپنے اس خود ساختہ جلاوطنی کی جڑ کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کے ارادے سے پاکستان اپنے گھر واپس پلٹ آیا تھا۔ اس کی واپسی پر سب کے دلوں میں اس امید نے جگہ بنائی تھی کہ وہ اب اس کی اور سیرت کی شادی ہو جائے گی۔ اعظم صاحب اور شازیہ بیگم کے ساتھ سیرت تو شروع ہی سے سالار کے خیالات کو جانتی تھی، مگر پھر سالار کے پاکستان سے جانے اور مکمل لا تعلقی اختیار کرنے پر باقی سب بھی بخوبی سمجھنے لگے تھے کہ سالار جو سیرت سے بنے رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں اگر ہوتی تو وہ سیرت سے لازماً رابطے میں رہنے کی کوشش کرتا۔ سالار اپنے گھر والوں کی طرف سے ہر قسم کی توقع لیے واپس آیا تھا، مگر جب سب نے بغیر کوئی گلہ شکوہ کیے اس کا استقبال کیا تو وہ اس کا بنجارہ دل سکون کی دہلیز وادیوں میں ڈولنے لگا تھا۔ اپنے گھر اپنے قریبی لوگوں میں آ کر سالار کچھ پرسکون سا تھا۔ گھر میں سیرت کے بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور دونوں کی طرف ایک ایک بچہ بھی تھا، جو اب ہر طرف گھر میں رونق لگائے رکھے تھے۔ سالار کو گھر آئے 2 دن ہو چکے تھے، اور ان 2 دنوں میں سالار نے لاشعوری طور پر سیرت کے وجود کو ہر طرف ڈھونڈا تھا۔ موٹی چڑیل شاید اب اور موٹی ہو گئی ہوگی، اس لیے سامنے نہیں آ رہی۔ سیرت کا 5 سال پرانا سراپا دماغ کے پردوں پر لہرایا تو وہ منہ کے زاویے بگاڑتے بڑبڑایا تھا۔ سالار جس مقصد کے لیے واپس آیا تھا، اسے پورا کرنے کے لیے اس نے بہت سوچ سمجھ کر بی جان کا انتخاب کیا تھا۔ ایک وہی اس کی بات سمجھ جایا کرتی تھی۔ وہ ان کے سامنے ساری بات رکھے سیرت کو طلاق دینے کا فیصلہ بھی سنا دینا چاہتا تھا۔ وہ اس طرح سیرت کو ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ بند کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ ابھی فی الوقت سیرت کو اس نام و نہاد رشتے سے آزاد کر دینا چاہتا تھا، تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروعات کر سکے۔ بی جان، میں یہاں صرف ایک ماہ کے لیے آیا ہوں، اور آپ پر واضح کر دوں کہ اب سیرت کو طلاق دے کر ہی واپس جاؤں گا۔ سالار کے منہ سے نکلے الفاظ پر بی جان بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئی تھی۔ اس نے پہلے وہ کچھ بولتی ایک نازک خوبصورت حسین لڑکی بولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بی جان پلیز اجازت دے دینا، وہاں ساری لڑکیاں ہوں گی۔ اور وہ لڑکی بی جان سے مخاطب تھی، اور بی جان کے علاوہ دوسرے وجود سے واقعی میں انجان تھی، اور یا پھر پتہ نہیں انجان بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ یک ٹک اسے دیکھتے جا رہا تھا، کیونکہ بدلتے ہوئے وقت کے باوجود ایک
ایک رمق اس چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی کون تھی؟ بی جان اس لڑکی کے کمرے سے جاتے ہی سالار بی جان سے مخاطب ہوا تھا۔ اس بات سے ناواقف تھا کہ وہ جس موٹی سیرت سے نفرت کرتا تھا، یہ نازک اور خوبصورت دبلی پتلی حسینہ وہی سیرت ہے جو گزرے 5 سال میں خود میں بہت سے بدلاؤ لا چکی تھی۔ اس نے سالار کو ایسے اگنور کیا تھا جیسے اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ تم بھی نہیں پہچان پائی نا؟ خیر پہچان تو اب بھی نہیں پائے۔ یہ ہماری وہی سیرت ہے جو ہر وقت چہکتی رہا کرتی تھی، مگر جب سے تمہارا دادا اور تم گئے ہو سیرت تو کہیں کھو ہی گئی ہے۔ بی جان کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ سالار کو گہرا دھچکا دے گئی تھی۔ سالار کے سامنے سیرت کا بیفور اور آفٹر والا سراپا لہرایا تو اس قدر تبدیلی پر وہ حیران ہی رہ گیا تھا۔ بی جان میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ سالار اپنی سابقہ باتوں کو بھولے جلدی سے بی جان کے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ بی جان نے پریشانی سے سالار کی پشت کو تکا تھا جو سیرت کو طلاق دینے کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے انہیں دکھ اور پریشانی میں مبتلا چھوڑ دیا تھا۔ سیرت کمرے سے نکلتی آگے بڑھی تو سالار نے تیزی سے اس کے سامنے آتے ہی اس کا راستہ روکا تو سیرت کے ماتھے پر بال پڑتے چلے گئے تھے۔ لگتا ہے وقت کے ساتھ سالار کرنے کی تمیز بھی تم بھول گئی ہو۔ سالار نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سلگلایا تھا۔ آج سالار کی نظریں بڑے حق سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں اور ان کی نظروں کی تپش سیرت کو بری طرح سے جھلسا رہی تھی۔ یہی سمجھنے سیرت نے جواب دیتے ساتھ ہی ایک طرف سے ہو کر وہاں سے گزر جانا چاہا۔ اوہ ناٹ بیڈ، لگتا ہے سلام کرنا بھولی ہو، مگر خود سے بڑوں کو عزت دینے کی عقل آ گئی ہے۔ سالار سیرت کے منہ سے نکلے کچھ الفاظ کو ہی پکڑ چکا تھا جس سے سیرت کا موڈ اور بگڑا تھا۔ میں اجنبیوں کے ساتھ ایسا ہی ایک تکلف بھرا برتاؤ رکھنے کا قائل ہوں۔ اب راستے سے ہٹنے، مجھے اجنبی افراد سے زیادہ بات کرنا بھی پسند نہیں۔ سیرت بڑے تماز سے سالار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تو ایک پل کو سالار کو واقعے میں آج اپنے سامنے کھڑی سیرت اجنبی ہی لگی تھی۔ وقت کے ساتھ دماغی کمزوری میں مبتلا ہو گئی ہو کیا جو ہمارے درمیان موجود رشتہ بھول گئی ہو؟ سالار نے اسے کہا تو جواب میں سیرت کے لبوں پر بھی مسکراہٹ نے جنم لیا۔ بالکل نہیں بھولی، سب اچھے سے یاد ہے، اپنی توہین بھی اور اس خاص رشتے کی بیزاری بھی، مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سے سب بھول گئے ہیں۔ فکر نہیں کریں، سب یاد دہانی کروا دوں گی اور پھر بہت جلد اس نام و نہاد رشتے سے رہائی بھی حاصل کر لوں گی۔ سیرت ہر ایک لفظ چبا کر بولتے، ناک سکوڑتے سالار کو اپنے الفاظ سے خاموش کرواتے چلی گئی تھی۔ سالار کچھ دیر کے لیے جامد سا وہیں کھڑا رہ گیا اور آج سیرت کے الفاظ اور اس کا ہر انداز سالار کو باور کروا گیا تھا کہ جیسے وہ واقعی ہی اس سیرت کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد جب بھی دونوں کا سامنا ہوا، سیرت سالار کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس کے سامنے سے ہٹ جایا کرتی تھی اور اگر وہ کچھ کہتا تو وہ انسنی کرتے آگے بڑھ جاتی تھی۔ رات کے کھانے کے وقت بھوک نہ ہونے کی وجہ سے سالار کو اب رات کے 12 بجے بھوک لگنے لگی تو وہ کچن میں چلا آیا تھا۔ فریج میں پڑا کھانا پسند نہ آنے پر وہ خود ہی کچن میں ہلکا پھلکا بنانے کی تیاری کرنے لگا اور پھر جیسے ہی وہ اپنا کھانا بناتا ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھا، سیرت بھی کچن میں چلی آئی تھی۔ پہلے تو وہ سالار کو دیکھتے ہی اس کے قدم رکے، مگر پھر وہ سر جھٹکتی فریج کی طرف جاتی اور پانی کی بوتل نکالتے پلٹی تھی۔ سیرت آ جاؤ، مجھے کھانے میں جوائن کرو۔ سالار کا انداز ایسا تھا جیسے دونوں میں بڑا دوستانہ ہو۔ نہیں، میں اپنے بے وقت کھانے کی عادت چھوڑ چکی ہوں، سیرت سنجیدگی سے جواب دیتی کچن سے نکلنے لگی تو سالار نے پھر سے اسے پکارا تھا۔ سیرت بے شک کھاؤ نہیں، مگر تھوڑی دیر یہاں بیٹھ تو سکتی ہو۔ سالار خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا اور کچھ دماغی کشمکش سے اسے تھکا سا دیا تھا۔ سیرت کے ان الفاظ پر ٹھہری تو سالار کو کچھ امید بندھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ بغیر پلٹے چلی گئی تو سالار کا چہرہ بجھ سا گیا تھا، کھانے سے بھی دل بھر گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے پلیٹ میں چمچ ادھر ادھر گھمانے لگا۔ جب کھانوں میں ماں کی آواز پڑی تو وہ چونکا تھا۔ کوشش جاری رکھو بیٹا جی، کیا پتہ کب معافی مل جائے، کب پتھر دل پہلے کی طرح نرم پڑ جائے۔ کیوں، اس نرم دل کو پتھر بنانے والے بھی تم ہی ہو۔ شازیہ بیگم کی باتوں پر سالار نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا سیرت نے انہیں کچھ بتایا تھا؟ تم جاتے وقت جو کچھ سیرت کو بول کر گئے تھے، جس کی طرح تذلیل کی تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اس کے بعد اگر سیرت علیحدگی کا بھی فیصلہ کرتی تو وہ مجھے حیرت نہیں ہوگی، مگر دکھ لازمی ہوگا۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی بہو کے روپ میں دیکھا ہے۔ شازیہ بیگم سالار کی طرف دیکھے بغیر بولتے ہوئے کرسی پر ٹک گئیں تو سالار اپنی جگہ سے اٹھتا اتنی قریب آ کر گھٹنوں پر بال زمین پر جمائے اس کی گود میں سر رکھے گیا۔ مگر اب علیحدگی نہیں چاہتا تھا ماما، اسے میری خود غرضی نہیں سمجھے گا۔ وہ موٹے سے پتلی ہو گئی ہے تو ہی میرا ارادہ بدلا ہے، مگر یہ مکمل سچ ہے۔ وہ لندن میں گزرے 5 سال میرے اعصاب پر سوار رہے ہیں اور جب سامنے آئی تو ایسے لگا جیسے میرے دل کا کوئی کھویا ہوا حصہ واپس مل گیا ہے۔ مجھے اسے منانا ہے ماما۔ سالار دھیرے دھیرے سے اپنے دل کا احوال اپنی ماں کو
کو سنا گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جمے ہوئے تھے۔ بس خود کو تھوڑا مضبوط کر لو، سیرت کے ٹوٹے ہوئے دل کی جڑنے میں وقت لگے گا۔ تمہاری توجہ اور تمہاری اس کی ارد گرد موجودگی میں اسے تمہارے قبول کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ شازیہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے اسے سمجھانے کے ساتھ خود بھی صدقے دل سے دعا کی اور ان کے بیٹے کو اس کی دلی مراد مل جائے۔ سیرت لاؤنج میں بیٹھی اپنے بھتیجے سے کھیلتی ہنس رہی تھی جب سلار بھی اس صوفے پر کچھ فاصلے پر آ بیٹھا تھا۔ سیرت نے حسب معمول اپنے بھتیجے کو باہوں میں بھرے وہاں سے جانا چاہا، لیکن اس سے پہلے اس کے بھتیجے کی سلار پر نظر پڑی تو وہ اس کے پاس جانے کو مچل اٹھا تھا۔ وہ اپنی توتلی آواز میں چاچو کی گردان کرتا سیرت کی باہوں سے سیدھا سلار کی طرف جھکا تو اس کے ڈرنے کی ڈر سے سیرت کو سلار کے قریب ہونا پڑا تھا۔ سلار نے خوش دلی سے ہنستے ہوئے بچے کو تو پکڑ ہی لیا تھا، ساتھ ہی وہ کمال جرأت سے سیرت کا ہاتھ بھی پکڑ گیا تھا، جس سے سیرت نے لب کھینچے تھے۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، سیرت مزاحمت کرتی، ادھر بیٹھ سکتی ہو صوفے پر۔ آپ کانٹے نہیں اگ آئے؟ سلار کا انداز چبھتا ہوا تھا۔ آپ کی موجودگی ہی میرے لیے خاردار ہے، سمجھے؟ سیرت چیختے ہوئے بولی تو لمحے بھر کو سلار کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ایسے لا تعلقی اختیار کرنے سے ہمارے درمیان الجھے معاملات سلجھیں گے نہیں، سلار نے تحمل سے کہتے سیرت کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ میں ان الجھے معاملات کا حل تلاش کر چکی ہوں اور وہ ہے صرف اور صرف علیحدگی۔ سیرت نے بولتے ساتھ جیسے ہی ارد گرد نظر دوڑائی، اسے اپنا بڑا بھائی وہاں سے پلٹتا دکھائی دیا تھا۔ وہ یقیناً ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر جان بوجھ کے پلٹ گیا تھا۔ سلار نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ بھائی کو پکارنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی یقیناً چاہتے ہیں ہم آپس میں بات کریں۔ سیرت کا بھائی کی پکار کے لیے کھولتا منہ دیکھ کر سلار بولا تو سیرت نے غصے سے لب بھینچتے اسے گھورا تھا۔ وہ بچے کی وجہ سے زیادہ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی ان باتوں سے ناواقف ہیں جو آپ کی زبان شریف سے میرے لیے نکلے تھے، جو اگر انہیں وہ سب بتا دوں تو یہی میرے بھائی آپ کو مجھ سے 100 فٹ کی دوری پر بھی برداشت نہیں کریں گے۔ سیرت کے لب لہجے میں اپنے بھائیوں کے لیے مان اور غرور تھا، جبکہ اس کے الفاظ پر سلار اور وہ وقت اور اپنی شکستہ کو یاد کر کے شرمندہ ہوتے نظریں جھکا گیا تھا۔ آج واقعی میں اس کے پاس اپنی صفائی کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میں جو اپنے دادا جان کو کھونے کے بعد ان کو یاد کرتے جذباتی ہو گئی تھی اور جذباتی پن آنسو بہاتے آپ کو اپنا سمجھتی کندھے کا سہارا لے گئی تھی، مگر جس طرح آپ نے چھٹکایا تھا خود سے، اس سے اچھوت انسان کی فیلنگ آئی تھی۔ سیرت نے پچھلا حساب کتاب کھولا تو سلار اپنے لبوں کو کاٹنے لگا۔ کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ رہی ہو۔ دادا جان کو کھونے کے بعد کسی اور اپنے قریبی انسان کو کھونے کا احساس دل کو کچل گیا تھا۔ سوچا میں آپ کی منتیں کرتی آپ کو روک لوں، سب گھر والے پہلے سے ہی غمگین تھے تو یوں آپ کا آ جانا سب کچھ توڑ دے گا، مگر اس دن میری ہی عزت نفس یوں روندی گئی اور میرے خلوص کو اتنا غلط جانچا گیا کہ مجھے لگنے لگا کہ میری سانسیں ہی بند ہو جائیں گی۔ سیرت بغیر سلار کے کوئی سوال کیے خود سے ہی اپنے آپ بیتی کا دہرا رہی تھی، اور سلار 5 سال پہلے اپنی زبان سے نکلے لفظوں کی تکلیف آج بھی سیرت کے لب و لہجے میں محسوس کرتے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھنستا جا رہا تھا کہ اپنی صفائی کے لیے سوچے الفاظ تو کہے گم ہو گئے تھے۔ سلار کے چہرے کا سمارٹ پن اور اپنے ہاتھوں پر اس کی کمزور گرفت دیکھتے سیرت ہاتھ چھڑاتی اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ اس بار سلار نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے بعد سے سلار نے سیرت کو سامنا کرنا چھوڑ دیا تھا کہ اسے سیرت کے الزام دیتی آنکھوں میں دیکھنا مشکل لگنے لگا تھا، جو ہر بات کو ماضی جاننے بھول جانا چاہتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ جس پر گزری ہو اس کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سلار نے خود کو بزنس میں بے حد مصروف کر لیا تھا اور ان کے یوں پیچھے ہٹ جانے پر شازیہ بیگم نے افسوس کا اظہار کیا تھا، اور جب وہ لفظوں کے دھار سے زخم دینا چاہتا تھا تو اب وقت آنے پر ان زخموں پر مرہم رکھنے کا حوصلہ بھی اس میں ہونا چاہیے تھا۔ آج بہت زیادہ سر درد ہونے کی وجہ سے سلار سر شام ہی گھر میں آ گیا تھا، ورنہ تو اس کی واپسی سب گھر والوں کے سونے کے بعد ہوتی تھی۔ گاڑی سے نکلتے سلار جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، اسی وقت حواس باختہ آنکھوں سے آنسو لیے سیرت اپنے بھتیجے کو لیے اس کے سامنے آئی تھی۔ بچے کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا، شاید وہ کہیں گر کر چوٹ لگوا چکا تھا۔ اس سے پہلے سلار کوئی سوال کرتا سیرت بول پڑی تھی، سلار پلیز میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں، اس کا بہت خون بہہ رہا ہے، پلیز جلدی کریں۔ سیرت نے افراتفری مچائی تو سلار اپنا سر درد بھولے وہیں سے پلٹا تھا۔ سیرت نے گھر میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور سامنے سلار کو دیکھتے وہ بہت پریشانی سے اسی کے ساتھ گھر سے نکل آئی تھی۔
بچے کے زخم کی ڈریسنگ ہو رہی تھی تو سیرت لب بھیگتے کانپتے وجود کے ساتھ اپنے چہرے کا رخ بدل گئی تھی۔ اپنی مسز کو سنبھال لیں، یہ ایسے ری ایکٹ کریں گی تو بچہ کیسے سنبھلے گا؟ ڈیوٹی پر موجود نرس کے بولنے پر سالار نے چونکتے ہوئے سیرت کو دیکھا اور پھر وہ گہری سانس بھرتے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ سیرت کو بھی جیسے فل وقت سہارے کی ہی ضرورت تھی۔ وہ جو سالار نے دور نہیں ہوئی تھی، یہ لیں آپ کا بیٹا اب بالکل ٹھیک ہے اور اپنی ماما کی نسبت بہادر بھی، جو رونے کے بجائے ہنس رہا ہے۔ نرس نے بچے کو سالار کی طرف بڑھایا تو اب خود کو سنبھالتی سیرت اس نرس کے الفاظ پر خوفزدہ سے سرخ چہرے کے ساتھ سالار سے دور ہوئی تھی۔ کچھ سالار سے نزدیکی اور کچھ نرس کا اس کے بھتیجے کو ان کا بیٹا سمجھنے کی غلط فہمی سیرت کی نظروں کو جھکانے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ سالار آنکھوں میں مسرت لیے سب انجوائے کر رہا تھا۔ سر درد بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ آپ کا کپل بہت شاندار ہے سر، اور آپ کا بیٹا بھی بہت خوبصورت ہے، لگتا ہے آپ دونوں اس سے نقش چڑھائے ہیں۔ نرس کچھ زیادہ ہی باتونی تھی، جو پرچے پر کچھ لکھتی بولتی ہی جا رہی تھی۔ سیرت نے ناک سکوڑتے کچھ بولنا چاہا، مگر سالار بڑی خوش اخلاقی سے نرس کا شکریہ ادا کرنے لگا تو سیرت نے اسے گھورا تو آگے سے سالار نے اسے بھی مسکراہٹ پاس کر دی تھی۔ سیرت بچے کو لیے جلدی سے وہاں سے نکلی تو سالار بھی جلدی سے اس کے پیچھے پڑا۔ چند منٹ بعد ہی ان کے ہم قدم ہو گیا تھا۔ سالار نے اپنے ساتھ چلتی سیرت اور بچے کو دیکھا۔ کیسا مکمل منظر تھا کہ سالار کے دل و دماغ میں خوشی اتر آ گئی تھی۔ اور آپ نے اس نرس کی غلط فہمی دور کیوں نہیں کی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی سیرت نے غصے سے بولی، اس کا بغور جائزہ لیتے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھائی تھی۔ کیسی غلط فہمی؟ تم میری بیوی نہیں ہو کیا؟ سالار بڑے سکون سے بولتا سیرت کو دانت کو چلانے پر مجبور کر گیا۔ ہاں البتہ یہ چنو منو ہمارا بیٹا نہیں بلکہ بھتیجا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مستقبل میں ہمارا بیٹا اور بیٹی تو ہوں گے ہی، تو کیا غلط ہوا؟ سالار بے باکی سے بولتا۔ سیرت کو شرم سے لال کر گیا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ سیرت چاہ کر بھی اپنی آواز میں غصہ شامل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ دل تو سالار کے سابقہ الفاظ پر ایک الگ ہی لہر میں دھڑکنے لگا تھا۔ بالکل نہیں، بیوی سے کیسی شرم؟ سالار نے جیسے سیرت کو زج کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بیوی نہیں ہو میں آپ کے، سمجھی؟ سیرت اونچی آواز میں بولی تو سالار نے بھی جیسے سمجھی ہوئی اس بات میں سر ہلایا تو سیرت کو سکون ملا، مگر پھر سالار کے منہ سے نکلتے الفاظ اسے بے چین کر گئے تھے۔ ہاں جانتا ہوں بیوی نہیں منقوہ ہو، مگر بے فکر رہو، میں اب بہت جلد تمہارے اپنے کمرے تک رخصتی کا انتظام کرنے والا ہوں، پھر تبھی اپنے کیے کی معافی تلافی زبانی اور عملاً طریقے سے کرواؤں گا۔ سالار نے بڑی آسانی سے اپنا پروگرام ظاہر کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے نہیں کروانی کوئی رخصتی۔ سیرت نے اپنے دل کی دھڑکنیں کی تیز رفتار پر قابو پاتے انکار کیا تھا۔ تبھی سالار نے گاڑی کو سڑک کنارے لا کر بریک لگاتے اپنے مکمل رخ سیرت کی طرف کیا تو وہ ہک سی رہ گئی۔ اس کا بھتیجا سکون سے اس کی گود میں سو رہا تھا۔ اتنی جلدی معاف نہیں کرنا تو نہ کرو، میں بار بار معافی مانگنے کو تیار ہوں، مگر پلیز میری روش پر چلتے میری جیسی خود غرض نہیں بنو۔ دادا جان کے ساتھ سب گھر والے ہم پر نظریں ٹکائے بیٹھے ہیں، تو بس ایک موقع دو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، کہ ماضی کی تمام یادیں تمہارے دماغ سے مٹا تو نہیں سکتا، مگر آگے اتنی خوشی کن یادیں تمہارے دماغ میں بھر دوں گا کہ وہ سب دھندلا جائیں گی۔ سالار بڑی فرصت سے سیرت سے مخاطب تھے، ایسے کہ وہ اب سیرت کو منا کر ہی دم لے گا۔ سیرت نے جھکتے ہوئے ان کی آنکھوں میں موجود سچائی کو دیکھا تھا۔ ہمارا بچپن جیسا گزرا ہمارے سامنے ہے۔ سالار نے اپنے حق میں دلیل دی تو سیرت نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ بھائی بڑے تھے اور ایک آپ ہی تھے جو مجھے کچھ میسر تھے، مگر آپ کو بھی ہمیشہ مجھ سے بڑا بننے کا شوق چڑھا رہتا تھا، بس اسی لیے آپ کو خود کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا مول رہتی تھی۔ سیرت نے بھی خود کا دفاع کیا تو سالار کی لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، تو اب رخصتی کے لیے مان جاؤ نا، تاکہ میری توجہ تو ہمیشہ تمہاری طرف ہی رہے، پھر شادی کے بعد باقی کی لڑائی جھگڑے جاری رکھنا برا نہیں مانوں گا، کیونکہ دل کا ایک کونا وہ سب شرارتیں یاد کرتے اداس سا ہے۔ سالار نے اپنے شوخ پن سے اسے چھیڑا تو پھر آخر میں اداسی سے بھرے لہجے میں بولا تو سیرت کے لیے کچھ بولنا محال ہوا تھا۔ گاڑی چلائیں نا، گھر میں سب میری غیر موجودگی پر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کسی ہاں یا نہ کے بغیر سیرت کے لہجے کی بدلتی ٹون پر ہی سالار کو اس کی رضامندی کا پتہ چل گیا تھا، تو وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے آگے بڑھا گیا تھا۔ شکریہ، سالار نے گھر پہنچتے ہوئے سیرت کی گاڑی سے اترنے پر کہا تو وہ جواباً ایک مسکراتی نظر سے اس پر ڈالتی گھر میں داخل ہو گئی تو سالار بھی پرسکون سا اس کے پیچھے آیا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔